اندر آنے کی توفیق بخشی ہے۔ رب کریم ہماری تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھیں کہ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ما فی علم اللہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختصر آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور آیا۔ سبحان اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، پیارے دوستو، ربیع الاول کا مقدس مہینہ، برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج 10 ربیع الاول شریف کا دن مبارک ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت سنی کا عقیدہ ہے اور الحمدللہ اللہ ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں یہ عقیدے کو سلامت رکھے کہ ہم آقا دو جہاں کا میلاد منانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ میلاد کا مطلب کوئی اور نہیں، میلاد کا معنی حضور کا ذکر کرنا میلاد ہوتا ہے۔ حضور کا ذکر میلاد ہے۔ حضور کی شان، حضور کے کمالات، حضور کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جو بھی بندہ آپ دیکھتے ہیں، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی مفتی ہوتا ہے، کوئی نعت خوان ہوتا ہے، کوئی پیر ہوتا ہے، کوئی کس زبان سے پڑھ رہا ہے، کوئی کس زبان سے، کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی سندھی میں، کوئی اردو میں، کوئی براوی زبان، بیرونی زبان کے اندر کوئی کا ذکر کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر کوئی اپنے محبوب کا ذکر اپنے انداز سے اپنی زبان میں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا ذکر، حضور کا میلاد منانا، یہ سمجھ لیں کہ نصیب والوں کی زبان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم سارا دن گناہ کریں، سارا دن غلطیاں کریں، سارا دن ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہیں، ہم خوش ہیں کہ ہم اپنی زمین بنا رہے ہیں، جائیداد بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم خوش ہیں کہ پیسہ بھی ہمارے پاس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گاڑی بھی ہمارے گھر کے اندر کھڑی ہے، ہمارا گھر بھی کاروبار میں چل رہا ہے، لیکن ہم مسجد میں نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہم سمجھتے ہیں رزق بھی مل رہا ہے، دولت بھی اللہ دے رہا ہے، ہماری عزت بھی ویسی کی ویسی ہے، لیکن یہ ہم خوش ہیں، یہ ہماری خوشی ہے۔ اگر ہمارا رب خوش ہوتا تو ہماری دولت کے ساتھ، ہمارے کاروبار کے ساتھ اللہ ہمیں 5 بار اپنے گھر میں بھی بلاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھ لیں کہ رب جس سے راضی ہوتا ہے اس کو مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔
झोपड़ी में बैठा एक मिस्कीन है, ये तौफीक रब की साथ की। सुभान अल्लाह। बेशक। जब रब तौफीक देता है, हमारी गलतियां इतनी होती हैं, गुनाह इतने होते हैं, मेरा करीम रब चाहता ही नहीं है कि ये बंदा मेरे दर पे। अल्लाह अकबर। हम अगर उस रब को राजी करने की कोशिश करेंगे कि या अल्लाह तू दौलत तो दे रहा है, औलाद तो दे रहा है, रिस्क तो दे रहा है, लेकिन मौला हमें नमाज की भी तौफीक दे, तो फिर क्या है? नूरुन अला नूर। सुभान अल्लाह। जो दौलत तुझे रब के करीब कर दे, वो दौलत तुझे तेरी औलाद, तेरी नस्लों में कयामत तक रहेगी। जो दौलत ज़मीन तुझे अहले बैत का दर दिखाए, अहले बैत की गुलामी सिखाए, जो दौलत तुझे मस्जिद में खिदमत करना सिखाए,